تمام عقائد اور جتنے بھی اعمال ہیں سب سے زیادہ سعادت میرے عزیزوں بچوں، سب سے زیادہ ائمہ نے اور قرآن مجید نے معرفت پروردگار اور عقیدہ توحید پہ زور دیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شروع سے قرآن یعنی قرآن مجید کے 3 حصے وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے، معرفت خدا کو حاصل کرنے کے لیے اور عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا معصومین کے جملے ہیں کہ اگر پورا قرآن مجید ایک طرف رکھ دیا جائے، اگر سورہ مبارکہ اخلاص یعنی سورہ مبارکہ توحید پہ انسان غور و فکر کر لے تو انسان کا عقیدہ توحید مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ انسان اپنے عقیدے میں کمزور نہیں رہ سکتا، اور یہ سورہ مبارکہ اور ہر جو ہے نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے احمد مصطفیٰ، اے میرے احمد مجتبیٰ، بتا دیجئے، فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ احد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون اللہ؟ هو اللہ، لفظ ہوا بھی آیا ہے یعنی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کون اللہ؟ جی ہمارے ائمہ نے فرمایا وہ اللہ ہے کہ جو ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ وہ اللہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصومین کے جملے ہیں کہ کل مولود جملۃ علی فطرت الاسلام، کائنات کا ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوا ہے، معرفت خدا کے عقیدے پہ پیدا ہوا ہے۔ فعلی والدیہ ان یجعلہ یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، یہ گھر کا ماحول بچے کو یہودی بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں نے یہودی ہوں تو اس لیے، عیسائی ہوں تو اس لیے، میں ہندو ہوں تو اس لیے، میں سکھ ہوں تو اس لیے، میں راہ حق سے بھٹکا ہوا ہوں تو اس لیے، نہ اس لیے وہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ نے انسان کو فطرت توحید میں پیدا کیا، معرفت خدا میں پیدا کیا ہے۔ یہ گھر کا ماحول ہے۔ معصوم فرماتے فعلا والدین ان یجعلوا یہودیا اور نصرانیا اور مجوسیا، یہ گھر کا ماحول ہے، یہ گھر کے یعنی والدین ہیں کہ جو بچے کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، بچے کو عیسائی بنا ڈالتے ہیں، بچے کو مجوسی بنا ڈالتے ہیں، تو پیدا مجوسی نہیں ہوا، پیدا عیسائی نہیں ہوا ہے، پیدا یہودی نہیں ہوا، فطرت توحید میں پیدا ہوا ہے۔ یہ گھر کے ماحول میں اسے کامل بنا ہے، یہودی اور عیسائی جو بن جاتا ہے بچہ، اگر جو ہے سے ہندو اور سکھ بن جاتا ہے تو پیدا تو فطرت اسلام پہ ہوا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں آ کر جو ہے والدین کا جو عقیدہ تھا، ٹھیک ہے جی، اسی عقیدے میں تربیت رہی علی نسل، اب وہ بڑا ہو گئے اسی عقیدے میں کاربند ہو گئے، لیکن پیدا ہوا ہے فطرت توحید پہ، فطرت اسلام پہ، معرفت خدا پہ۔ اب یہی کہا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب فرما دیجیے وہ اللہ جو ہر ایک کی فطرت میں
بھی ملے گی میں پریشان نہیں ہوگا. گوڑ کی ڈلی ہے, اسے دستاجہ دی, آپ نے توڑا, اس کو تقسیم کیا, ایک ڈلی کے 10 جز بنا دیے, 10 ٹکڑیاں بنا دی ہیں, 10 ٹکڑیاں اس کو تقسیم کر دیا. 10 ٹکڑیوں میں پہلے ایک تھا, اب اس کو توڑ کے اس کے 10 اجزاء بنا دیے, 10 میں اس کے جز بنا لیے ہیں. اللہ وہ ہے جو اجزاء نہیں رکھتا ہے. یا یہ کہ اللہ یا کسی کا جز ہو, یہ بھی نہیں ہے, اللہ کے جز ہو. سمجھ رہا ٹھیک ہے کہ اللہ کسی کا جز ہو, اللہ ایسا بھی نہیں ہے. پھر یاد ہے کہ اللہ کے جز ہو جائے, اللہ کے اجزاء ہو جائے, اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جسے تقسیم کیا جا سکے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ جسے جزوں میں بانٹ دیا جائے, اجزاء میں بانٹ دیا جائے. اللہ ایسا نہیں ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے میرا حبیب وہ اللہ احد ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, جو لائق تقسیم نہیں ہے, لائق اجزاء نہیں ہے, جو گننے میں بھی نہیں آتا, عدد میں بھی نہیں آتا. آگے بات سمجھ نہیں, آپ آگے بڑھیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. آپ اردو تک کا تو آپ سب بزرگ بھی جانتے ہیں, میرے سارے عزیز بھی میرے بیٹھے سب جانتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا معنی ہے بے نیاز کا؟ یہ معنی ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن میں رکھنا. اصل اللہ سبحانہ اللہ کے دین کے بچانے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت پڑ گئی. آج 60 جملے ہو تو انشاءاللہ ہم سب مجالس میں, ٹھیک ہے. وہاں جو بنیادی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ دین بچانے کے لیے اللہ کو فلاں کی ضرورت پڑ گئی, اللہ دین بچانے میں فلاں کا محتاج ہو گیا. نہ, جس نے دین بچایا وہ اپنے وجود میں بھی اس کا محتاج ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. ہاں, وہ اپنے وجود میں بھی, اپنے ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اگر اللہ چاہتا اس کی جگہ پہ کوئی اور بھیج دیتا. ٹھیک ہے, اللہ ایک محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا میرے عزیزوں اللہ کی محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو مجھے بابا کے دور کہنے دیجیے, بے باک اور میں جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ اپنے انبیاء کا بھی محتاج نہیں ہے, اللہ ائمہ کا بھی محتاج نہیں ہے, اللہ اولیاء کا بھی محتاج نہیں ہے, بلکہ یہ ہستیاں اس کی محتاج ہے. صلی علی محمد و آل محمد. آگے عقیدے کی اصلاح ہو جائے, عقیدوں کی تصحیح ہو جائے. ہمارے عقائد, اچھا دیکھیے جو ٹیچر حضرات ہیں, عزیز عرفان بیٹھے ہیں, حاصل ذوالقاچر, یہ سال کے بعد ایک ریفریشن کیا کورس ہوتا ہے جو ٹیچروں کو سال کے بعد جو ہے ایک کورس کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ سال کے اندر جو ہے جو نصاب ہو, ٹھیک ہے, اس کو پڑھانے کی تربیت بتایا جائے کہ آپ اس انداز میں بچوں کو پڑھاؤ. زمانہ بدل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, زمانہ بدل رہا ہے, لہٰذا اس انداز میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو. پہلے جو ہے پڑھایا جاتا ہے الفلاح بے بکری, ٹھیک ہے جی, دیر تک آپ کہا گیا کہ نہیں, پہلے انار کی کھاؤ گی صحیح. صرف انار پڑھانا نہیں ہے, انار کی تصویر شادی دکھانی بھی ہے تاکہ ذہن میں بھی رہے. انار بھی ہوتا ہے, انار
ولم یولد، ٹھیک ہے جی، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کا خاندان نہیں ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے، اللہ کی ماں نہیں ہے، اللہ کا دادا نہیں ہے، اللہ کی دادی نہیں ہے، اللہ کا نانا نہیں ہے، اللہ کی نانی نہیں ہے، اللہ کا ماموں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا خالو نہیں ہے، کوئی اللہ کی خالہ بھی نہیں ہے، اللہ کے کوئی بیٹے بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹیاں بھی نہیں ہے، اللہ کے کوئی پوتے بھی نہیں ہے. تو یاد رکھنا لم یلد ولم یولد، اللہ ہوتا ہی وہی ہے جس کا نہ کوئی باپ ہو نہ جس کی کوئی اولاد ہو. تو جس کا کوئی باپ بھی ہو، جس کے کوئی بیٹے بھی ہو، تو پھر وہ عبد ہوتا ہے، رب نہیں ہوتا ہے. بے شک. یہ بات جب پلے باندھیں گے نا تو پھر جو آپ پہ حملے ہوتے ہیں، آپ کے دین پہ حملے ہوتے ہیں، آپ کے مذہب پہ حملے ہوتے ہیں، پھر جواب دے سکیں کہ لم یلد ولم یولد. جی میں نے نام لیا، خود بجائیے. جس کا بھی باپ ہو، جس کی اولاد بھی ہو، پھر وہ رب نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتا ہے. پھر یہ بھی مجھے کہنے میں کوئی حق نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی صفت ہمیشہ یہ ہے کہ جس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے، جس کے بیٹے بھی کوئی نہیں ہے. کائنات میں علی تو وہ ہے جس کا باپ ابو طالب ہے اور بیٹے حسنین شریف ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کی صفت یہی ہے، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ ہمسر کے معنی مقابل کہیں گے تب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے برابری کرنے والا یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر پرانی اردو اٹھا کے دیکھ لیں تو بیوی کو بھی ہمسر کہا جاتا تھا، بیوی کو بھی ہمسر کہا جاتا تھا. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ وہ ہے جس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، جو جس کی کوئی بیوی ہو اور کائنات میں ایسی بیوی ہو اس جیسی کائنات میں بیوی کوئی نہ ہو. جس کی کوئی بیوی نہیں وہ اللہ ہے. اگر کسی کی کوئی بیوی ہو تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ آپ
ممکن ہے کسی کو میرے عزیز غلط فہمی ہو گئی ہو. رب اور ہوتا ہے خالق. اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جو رب تمہارا خالق ہے. پتہ چل گیا رب کوئی اور نہیں ہے, خالق کوئی اور نہیں. رب ہوتا ہی وہی ہے جو خالق ہوتا ہے. اللہ یہ سمجھ آگے چلے تھے. ٹھیک ہے جی, رب وہی ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے. کہہ دیا ہے خطیب نے, علی کو بتا دیا جی, علی کو میرا کہا جا سکتا ہے. یاد رکھیے گا نہیں, ایک سیکنڈ کے لیے نہیں, ایک لمحے کے لیے نہیں, ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی غیر خدا کو رب نہیں کہا جا سکتا. اگر تھکے نہیں ہو, اگر علی رب ہے, اکثر سبحان اللہ میرے منہ میں خاک, میری زبان چل جائے, میرا منہ جل جائے. اگر علی خدا ہے تو پھر میں جو علی کہتا ہے یا رب میں, یا رب میں, یا رب میں, وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی بات کی سمجھ بھئی, اگر وہ خدا ہے تو پھر یہ یا رب میں, یا رب میں, یا رب, یہ علی کس کو کہہ رہا ہے؟ یا تو عقیدہ رکھ, ایک بڑا رب ہے ایک چھوٹا رب ہے. یا تو عقیدہ یہ رکھ, پھر ایک بڑا رب ہے اور ایک چھوٹا رب ہے. یا یہ عقیدہ رکھ کہ ایک طاقتور رب ہے ایک کمزور رب ہے. تو جس کو علی رب کہتا ہے, رب وہی ہے جسے علی وہی رب ہے جسے علی رب ہے. توجہ فرمائیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں عبادت کرو اس معبود کی, اس پروردگار کی, رب کی کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم رزقکم, پھر تمہیں رزق بھی عطا کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ نے پھر تمہیں مار ڈالے گا, مار ڈالنے کے بعد اللہ تمہیں زندہ کرے گا, پھر اس کی بارگاہ میں تم نے پلٹ کے جانا ہے. تو پتہ چل گیا جو رب ہے وہی خالق بھی ہے, جو خالق ہے وہی رازق بھی ہے, جو رازق ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے. وہ کی بھی وہی ہے, ممید بھی وہی ہے, مارنے والا بھی وہی ہے اور زندہ کرنے والا بھی وہی ہے. یہ اب آپ اچھا آسان ہو گئی ہوگی. تو لہذا عقیدہ توحید کا رکھنا واجب ہے. اب سلائی مجلس سے ہمارے اور آسان کرو میرے سے. توحید کی 4 اقسام ہیں. توحید کی 4 اقسام. پہلی قسم توحید فی الذات, دوسری توحید فی الصفات, تیسری توحید فی الافعال, اور چوتھی توحید فی المعاد. یعنی توحید فی الذات کے کیا معنی ہوئی شادی؟ توحید فی الذات کا معنی یہ ہے اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا ہے. یہ نہیں کہ ایک یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ کن کا عقیدہ تھا؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ 360 ہمارے ہیں, ایک وہ بھی ہے. چلو قرآن کیا کر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. اے میرے حبیب, اگر تم ان سے پوچھے گا مشرکین مکہ کہ زمین و آسمانوں کا خالق کون ہے, تو یقیناً کہیں گے اللہ. جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, پھر مشرک جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین و آسمانوں کا خالق اللہ ہے, زمین و آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے, پھر مشرک دوسروں کو دینا. پڑھو تفاسیر, پڑھو علماء کی تفاسیر. لوگ اللہ سے مراد کیا لیتے تھے؟ توجہ.
اب اللہ فارغ ہو کے ایک طرف بیٹھ گیا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ ایک طرف بیٹھ گیا. اب زمین و آسمان چلانے کا نظام کائنات کا نظام چلانے کا اللہ نے ان کے حوالے کر دیا. آپ کے بیٹے بھی دیتے ہیں, آپ کے بیٹے بھی دیتے ہیں, آپ کے اولاد بھی دیتے ہیں, آپ کے صحت بھی دیتے ہیں, آپ کے شفاعت بھی دیتے ہیں, آپ کے رزق بھی دیتے ہیں, آپ کے بارش بھی برساتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خالق اللہ کو مانتے ہیں, لیکن تمام امور یا کی طرف سے اللہ نے ان کے حوالے کر کے اسے عربی میں کہتے ہیں تفویض. جو تفویض کا قائل ہو اسے مفوضہ کہتے ہیں. اور ہمارے تائید تمام علماء نے کہا کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے سارے اختیارات اپنے بندوں کے حوالے کر دیے ہیں تو وہ مشرک ہوتا ہے. مشرک ہوتا ہے. تو اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا واجب ہے. ایک ہی اللہ ہے, دو اللہ نہیں ہے, تین اللہ نہیں ہے, چار اللہ نہیں ہے, ایک ہی اللہ ہے. تو اللہ کو اس کی اپنی ذات میں بھی ایک ماننا واجب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا توحید فی الافعال, اللہ کو اس کے کاموں میں بھی ایک ماننا واجب ہے. زمین بنانا اللہ کا کام, آسمان بنانا اللہ کا کام, کائنات کا نظام چلانا اللہ کا کام, اولاد عطا کرنا اللہ کا کام, بیٹے بیٹیاں عطا کرنا اللہ کا کام, بارش برسانا اللہ کا کام, ہوائیں چلانا اللہ کا. یہ افعال خداوندی ہے, یہ اللہ کے کام ہے. اللہ کو اس کے کاموں میں بھی ایک ماننا واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں تو نہیں یہ اللہ ہے لیکن اللہ والے کام کوئی اور بھی کرتا. آگے بات کی سمجھ. ٹھیک ہے. تو اللہ کو اس کے کاموں میں بھی ایک ماننا واجب ہے. جو اللہ کے افعال ہے وہ اللہ ہی انجام دیتا ہے, وہی اللہ ہے, امید اللہ ہے. بچوں فرمانا. ٹھیک ہے جی. تو جتنے امور خداوندی ہے, جتنے افعال خداوندی ہے, اس میں بھی اللہ کو ایک ماننا واجب ہے. تدبیر کائنات, مدبر کائنات اللہ, کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. ٹھیک. اگر پھر کہا جائے کہ اب ہے ایک حد سے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا, کیا فنا جو ہے ہر ایک کے لیے میرے جو ہے آپ مجھے بلایا ہے, میں ایک سے تسلیم کر رہا ہوں. نا یاد رکھنا دوستو, ہر ایک کو دینا اللہ کا کام ہے. یا حل کرنا اللہ کا کام ہے, وہاں رزق دینا بھی اللہ کا کام ہے. ایک امور خداوندی میں, افعال خداوندی میں اللہ کو ایک ماننا واجب ہے. اگر ایک کام میں اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جائے تو پھر بندہ مشرک بن جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے شرک ایسا گناہ ہے, باقی گناہ جو چاہوں میں معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. باقی جو گناہ چاہو میں اللہ معاف کروا دوں گا, لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ کے وجود کے دلیل نہیں, اللہ کے جو ہونے کی دلیل نہیں. دیکھیے انڈا کیا ہوتا ہے شریف, مائع ہوتا ہے. مائع کی معنی بہنے والا, ٹھیک ہے, لیکوڈ. ٹھیک ہے. اور آلو جامد ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. اگر اسی انڈے کو گرم ابلتے پانی میں ڈال دو جو لیکوڈ ہے سخت ہو جاتا ہے. انڈا پہلے والا ہے, تھوڑا جائے تو پہ جاتا ہے, لیکوڈ ہے, مائع ہے. لیکن اگر کھولتے ہوئے گرم پانی میں انڈے کو ڈال دیا جائے تو جم جاتا ہے. اگر آلو جو کہ جامد ہوتا ہے اگر اسے ابال دیا جائے تو نرم ہو جاتا ہے. یہ پانی میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ یہ پانی میں کیسے تاثیر رکھی ہے؟ اس اللہ نے تاثیر رکھی ہے. یہ اس کے وجود کی دلیل ہے. تو اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا واجب ہے, اللہ کو اس کے کاموں میں بھی ایک ماننا واجب ہے. اور تیسری سے
قسم کے توحید کی، اللہ کو اس کی صفات میں ایک ماننا غلط، ایک جو ہے رائج ہو گئی ہے بات، صفات میں خدا بندی کا مسئلہ، اللہ کی صفات بس اللہ میں پائی جاتی ہے، اللہ کو اس کی صفات میں بھی ایک ماننا واجب ہے۔ صفات ثبوتیہ شاید کسی بات کو چلو میں پڑھتا ہوں، یہ صفات ثبوتیہ یہ بس اللہ میں پائی جاتی ہے، ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا واجب ہے، ان صفات میں بھی غیر خدا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پہلی کیا ہے؟ قدیم، قدیم کے معنی کیا ہوتے ہیں سب؟ ہمیشہ سے، جس کی ابتدا کا بھی پتہ نہ ہو، جس کی انتہا کا بھی پتہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں قدیم، جس کے لیے لفظ کب جب تب نہ کہا جا سکے اسے قدیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے لفظ کب تب جب، ٹھیک ہے، یہ لفظ ذات کے لیے استعمال ہو وہ قدیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدیم ہوتا ہے جس کی نہ ابتدا کا علم ہے اور نہ ہی جس کی انتہا کا علم ہے، اور نہ کے علماء میں علی فرماتے ہیں وہ جب اللہ تب تھا جب کوئی شے نہیں، اور اللہ جب تب تک رہے گا جب کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صفت بس اللہ، کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا قدیم ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ ہستیاں ہیں جو قدیم سے ہیں لیکن اس سے بھی قدیم اللہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان ہستیوں کو اللہ نے کب خلق کیا ہے، ان ہستیوں کے نور کو اللہ نے کب خلق کیا ہے، لیکن ماننا پڑے گا اللہ پہلے تھا، یہ بعد میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کہ اللہ پہلے تھا یہ بعد میں ہوئے۔ قادر، ایک بات اور آسان کرو آپ کو آسانی کی، جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات اللہ کی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، کسی نے اللہ کو یہ صفات عطا کی، کسی نے اللہ کو یہ صفات عطا کی۔ قادر، اللہ قادر ہے لیکن بذات قادر ہے، ایسا نہیں کسی نے اللہ کو قدرت عطا کی، کسی نے اللہ کو قادر بنایا، نہ بذات۔ عالم، اللہ عالم ہے۔ اب بات سنو، علم شاید تین طرح کا ہے، علم احاطی، کلی، ذاتی، یہ ایک قسم ہے۔ علم واقعی، عطائی، لدنی، یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے علم قسمی، جو اللہ کا علم ہے وہ علم ذاتی ہے، کلی علم ہے، احاطی علم ہے، جن اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ نے کسی نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، یا کسی نے اللہ کو علم عطا نہیں ہے۔ اللہ کا علم علم ذاتی ہے، علم کلی ہے، علم احاطی ہے، اور دوسری قسم ہے علم عطائی، علم واقعی، علم لدنی، جو دنیا میں نہیں پڑھتے، جو دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی استاد کے پاس نہیں جاتے، کسی ادارے میں نہیں جاتے، کسی مکتب میں نہیں جاتے، جو اللہ سے علم لے کے آتے ہیں وہ محمد و اہل بیت محمد ہے، ان کا علم علم عطا ہے، ان کا علم علم عطائی ہے، علم واقعی ہے، علم لدنی ہے، دنیا میں نہیں پڑھے لیکن اللہ نے علم دے کے ٹھیک۔ اور تیسری علم قسمی، جو پڑھ کے حاصل کیا جائے، مدرسے میں جائے گا، شعور میں جائے گا، کسی استاد کے سامنے ذہن میں تردد طے کیا جائے، وہ آپ پر میرا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا اللہ بھی عالم ہے، عالم محمد بھی عالم ہے، ہم میں سے بھی کچھ لوگ عالم ہیں، لیکن اللہ کا علم علم ذاتی ہے، عالم محمد کا علم علم عطائی ہے، اور ہمارا علم علم قسمی۔ آسان ہو گیا جی؟
اللہ عالم ہے لیکن اللہ کا علم ذات قدیم قادر عالم مدرک اللہ ادراک رکھتا ہے. ہم اس وقت تک شادی نہیں دیکھ سکتے جب تک ہماری آنکھیں نہ ہوں. ہم بول نہیں سکتے جب تک ہماری زبان نہ ہو. ہم سن نہیں سکتے جب تک ہمارے کان نہ ہو. ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے جب تک ہمارے ہاتھ نہ ہو. اللہ وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے لیکن آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ سنتا بھی ہے کان کا محتاج نہیں ہے. اللہ جو ہے بولتا بھی ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے پوری کائنات بنائی بھی ہے, نہ ہاتھوں کا محتاج ہے نہ آلات کا محتاج ہے. جی بات سمجھ آ گئی. اللہ مدرک ہے. اچھا ایک بات, چلو آگے بڑھتے زیادہ آپ کو رحمت رکھوں اپنا موضوع قدیم قادر عالم مدرک. ٹھیک ہے مرید, ہم ہمارے ارادے کسی کام کا ارادہ متعین ہوا کا شرط کچھ دیر کے بعد ہمارا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میرا ارادہ ختم ہو گیا, میرے بیٹے نے مجھے قائل کیا کیا آپ یہ کام دستاویز کرنا چاہیے. میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا اور مجھے قائل کیا یہ کام مجھے کرنا چاہیے. یاد یہ کہ میرا ارادہ ٹوٹ بھی جاتا ہے, کسی کی وجہ سے بھی میرا ارادہ ٹوٹتا ہے, لیکن اللہ وہ ہے جو اپنے ارادے اختیار میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا ارادے اختیار میں کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر تھوڑا سمجھے گا. اور پھر اللہ ہمارے ارادے بدل جاتے ہیں, ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے, اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں ہے. یہی وجہ کہ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا عرفت ربی بحسب العزائم, اے اللہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. ارادہ کرتا ہوں پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو معلوم ہوا کوئی ہے جو میرے ارادوں کو توڑ ڈالتا ہے. میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے. کوئی ہے صاحب میرے ارادوں کو توڑ ڈالتی ہے اور میرے پروگراموں کو بدل ڈالتی ہے. یعنی اللہ کے اپنے پروگرام نہیں بدلتے ہیں, اللہ کے اپنے ارادے نہیں ٹوٹتے, لیکن لوگوں کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. جو لوگوں کے ارادوں کو توڑ ڈالے اسے ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, آسان ہو گیا نا. اسی بات سے کیا لگا یاد ہو جائے. قدیم قادر عالم مدرک مرید حی, اللہ زندہ ہے, آپ بھی زندہ ہیں. عربی میں آپ کو بھی حی کہا جائے گا, لیکن آپ کسی کی وجہ سے زندہ ہیں. آپ کو کسی نے زندگی عطا کی ہے, جس نے عطا کی ہے جب تک چاہے گا آپ اصل زندہ رہیں گے, جب وہ چاہے گا مر جائیں گے. لیکن اللہ زندہ ہے. وہ کیسا زندہ ہے؟ اللہ کا ساتھ ہے. اللہ کو کسی نے زندگی عطا نہیں کی ہے کہ اللہ کو کسی نے زندہ کیا ہو اور وہ چاہے گا تو اللہ سب نہ مر جائے گا. نہ, اللہ حی ہے لیکن ذات زندہ ہے. یہ ذات ہے. متکلم اللہ کلام کرنے والا ہے. اب اس کے دو معنی کہ اللہ تعالی زبان کے کلام کرتا ہے, یعنی ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہے, لیکن اللہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں. ایک آسان بچوں کو پڑھانے کے لیے سمجھاتا ہے کہ اللہ متکلم ہے, اللہ کلام کرتا ہے, اللہ بولتا ہے لیکن بغیر زبان کے بولتا ہے. اللہ کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا متکلم کا عزیز و سرفنا یہ معنی ہے کہ اللہ جس چیز میں چاہتا ہے اپنا کلام پیدا کر دیتا ہے. کرو آسان بیٹے, سمجھا میرے عزیز, میرے بیٹے ہیں آپ سب میرے عزیز ہیں, سمجھنا کہ اللہ جس چیز میں چاہتا ہے اپنا کلام پیدا کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور میں جاتے تھے, اللہ سامنے بیٹھا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ایسے
دل میں چاہے اپنے کلام کو پیدا کر سکتا ہے. اور ساتھیوں تھکے نہیں ہو میرے اور تھکنا بھی نہیں آپ. جب میرا نبی معراج میں تشریف لے گیا، کائنات کا عظیم ترین مہمان، جیسے بڑا مہمان کوئی نہیں، میزبان خالق ہے، کائنات میں اس سے بڑا میزبان کوئی نہیں، مہمان کو بلائے اور باتیں نہ کرے. توجہ جی، مہمان چپ کر کے بیٹھا رہے، میزبان چپ کر کے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے بلایا کس لیے؟ تو اللہ نے کلام کیا، لیکن اللہ پردے کے اندر بیٹھا نہیں تھا. غلط ہے کہ دور کر دو، نکال دو اپنے گھروں سے یہ وعدہ کی تھا، غلط عقیدہ نکال دو. یہ حجاب کے اندر اللہ بیٹھا ہوا تھا، یہ پردے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. نہ، اللہ نے اس حجاب میں کلام کو پیدا کر دیا. اللہ نے اس حجاب اور پردے میں اپنے کلام کو آواز کو پیدا کر دیا. اس سے میرے حبیب سے ہم کلام ہوا، میرے نبی سے اللہ یوں ہم کلام ہوا. ہاں یہ بات الگ ہے. جب واپس تشریف لائے، توجہ صحابہ نے شاید پوچھا اللہ نے آپ سے ہم کلام ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں ویسے اللہ ہم کلام ہوا ہے، ویسے گفتگو ہوئی ہے. تو یا رسول اللہ توجہ بتائیے تو صحیح، پھر اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ توجہ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ کلم اللہ تعالی بے لہجت علی ابن ابی طالب. اللہ نے مجھ سے کلام کیا لیکن لہجہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب. یہ پیغمبر نے سوال کر دیا تھا، تو پڑھا ہوا کہ پیغمبر نے اسی کا سوال کر دیا تھا کہ پروردگار میں نے تو علی کو زمین میں چھوڑا ہے، میں نے تو علی کو زمین میں چھوڑ کے آیا جی. یہ علی کا لہجہ لاکھ جان ہوا. خالق کے بعد میرا حبیب، میں نے تجھے کائنات کی نظر دوڑائی ہے، تجھے علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، تجھے علی سے زیادہ کائنات میں محبوب کوئی نہیں. اس لیے لہجہ علی ہو گیا. علی نہیں تھا، علی کا لہجہ تھا جی. اچھا یہ بھی چلو نوجوانوں کو آسان کرنا ہے. لولا الحجب لصاحبت الارض من اہلها. ایک لمحے کے لیے بھی زمین و آسمان حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر زمین و آسمان حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین و آسمان ٹکرا کے آپس میں ختم ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے. تو حجت خدا ایک علی تھا، ایک مصطفیٰ تھا. اگر دونوں گئے تو زمین خالی جی. اگر یہاں چلی گیا، اگر دونوں حجت وہاں گئی تو پھر زمین خالی رہ گئی. تو زمین میں خالی، اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو گئی تو زمین کو تباہ برباد ہونا چاہیے، کائنات ختم ہو جانا چاہیے. دو حجتیں تھی، ایک حجت گئی ہے معراج میں، ایک حجت کو نبی نے زمین میں چھوڑا. ایک حجت خدا کو اللہ کے نبی نے زمین میں چھوڑا ہے. تو لہذا اللہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے، یعنی یا بغیر زبان کے اوپر اللہ کو زبان کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ اللہ جس دل میں چاہتا ہے اپنے کلام کو پیدا کر دیتا ہے. ساتھ اللہ سچا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ سچا ہے. یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے. مفاد کے لیے سچ نہیں بولتا، فائدے کے لیے سچ نہیں بولتا. یہ اللہ کی ذات میں صدق ہے. اللہ کی ذات کے اندر سچ ہے، صدق ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ کو صادق نہ مانا جائے اس کا نتیجہ شاید کیا نکلے گا؟ اگر اللہ کو سچا نہ مانا جائے تو کوئی بندہ شاید نیکی نہ کرے. کیوں؟ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سچا نہیں، ممکن ہے مجھے جنت نہ دے، جنت میں میری نیکیوں کی
واجب ہے. اور دوسری وجہ صفات سلبیہ. صفات سلبیہ میں زیادہ بات نہیں گا, کم از کم 10-12 منٹ ماشاء اللہ سوال پڑھے صفات سلبیہ یعنی یہ صفات میں نے شاید بیان کی ہے. صفات ثبوتیہ ایک کا اللہ میں ماننا واجب ہے, لیکن کوئی صفات ایسی ہے کہ جو یہ واجب ہے کہ اللہ میں نہیں پائی جاتی. اللہ میں وہ صفات نہیں پائی جاتی. پہلی کیا ہے؟ مرکب, کہ اللہ چاند اجزاء سے مل کے نہیں بنا. جیسے آپ اور میں آگ, پانی, مٹی, ہوا ان اجزاء سے مل کے بنے ہیں, لیکن اللہ ایسا نہیں جو اجزاء کا مرکب ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر جب بن گئے تو اب ہمارے اندر مختلف اجزاء, خون بھی ہے, رگیں بھی ہیں, اور بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ مرکب نہیں ہے, اللہ مختلف اجزاء سے مل کر بنا نہیں ہے. مکان یہ ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے, ناراض نہیں ہونا. شرک کے اعتبار سے مردوں کی نسبت ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں آگے ہوتی ہیں. سب سے زیادہ تمام پرست بھی عورت ہوتی ہے, وائن پرست بھی سب سے زیادہ عورت ہوتی ہے, اور شرک کرنے میں ماہر بھی مرد کی نسبت عورت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے معاشرے میں میں سننے کے لیے ناراض نہیں ہوں گی, لیکن چونکہ معاشرے کا تجربہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ وائن پرستی عورتوں میں پائی جاتی ہے. بات بات پہ بحث کرنا, بات بات پہ شیر کی باتیں کرنا, بات بات پہ ایسی باتیں کر دینا جو توحید کے خلاف, عقیدہ توحید کے خلاف. تو دیکھیے مقام یہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. یہ تمہارے عقیدہ توحید کے خلاف کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے. اگر اللہ عرش پہ رہتا ہے تو زمین پہ نہیں ہے. جب زمین پہ نہیں ہے تو اگر اللہ عرش پہ تو رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جگہ. ٹھیک ہے. بیٹھتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہے. میں نے کرسی کو پھیرا ہوا ہے نا شاید جی, اس سے میں نے کرسی پھیرا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا میں جسم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے تو اللہ پہ جسم رکھتا ہوگا. جو جسم رکھتا ہے وہ جسم بننے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے, اور جو جسم کا محتاج ہو کبھی نہیں ہوتا, پھر ہوتا ہے. جیسے آپ اور میں کبھی پہلے نہیں تھے, پھر ہم بن گئے. اور جو جسم رکھتا ہو وہ کبھی حادث بھی ہو جاتا ہے, جسم ختم بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہماری معاشرے میں سارے غلط ہے. جو ہے اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, اوپر والا چاہتے ہیں, غلط ہے. غلط ہے یہ عقیدہ. اصلاح کے لیے عقیدے کی کہ اللہ اوپر رہتا ہے, اللہ عرش پہ رہتا ہے. نا, اللہ ہر جگہ رہتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے لیے مکان یعنی جگہ نہیں چاہیے. یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کے بیٹھنے پر کوئی مخصوص جگہ ہے, اللہ مخصوص مقام پہ رہتا ہے. کہ نہ, بلکہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ کہنا کہ اللہ اوپر رہتا ہے, اللہ عرش پہ رہتا ہے, یا اوپر والا چاہے, یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ کی توجہ سے سماعت فرمائیں, ورنہ ان موضوعات کو کون سنتا ہے؟ یہ تو گور مجلس ہوتی ہے, گور خاندان دینے والی مجلس ہوتی ہے. موضوع توحید تھا. نہج البلاغہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% وہ نہج البلاغہ عقیدہ توحید میں مشتمل تھا. 95% عقیدہ توحید میں نہج البلاغہ مشتمل ہے. بس اللہ مرکب یعنی کسی مختلف اجزاء سے مل کر اللہ نہیں. مکان اللہ کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ
کے ہم لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم تھوڑے اور وہ کچھ زیادہ آئے ہوئے ہیں. حلول کے معنی شاید کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی چیز اللہ کے اندر سما گئی یا اللہ کسی کے اندر سما گیا. ٹھیک کسے کہتے ہیں حلول؟ کیسے؟ یہ ہے پانی. اصل بیٹے سمجھ یہ ہے پانی. یہ پانی کا وجود اس میں نے چینی ڈال دی. کچھ دیر کے بعد چینی حل ہو گئی, اس کا وجود ختم ہو گیا. چینی کا وجود ختم ہو گیا, اب پانی رہ گیا, اب چینی نظر نہیں آتی. اسے کہتے ہیں حلول. اسے کیا کہتے ہیں؟ حلول. اور آسان کر اسی میں آپ نے مٹی ڈال دی, مٹی کا وجود ختم ہو گیا. چلو اور آسان کر جس کے اندر حلول جس میں نظر آتا ہے, حلول نے حلول کیا ہوا ہے. چلو اور آسان کر پھول کے اندر خوشبو, پھول نظر آتا ہے, خوشبو نظر نہیں آتی ہے. بچوں اگر جملہ میں سمجھنا آپ نے ہے, یہ عقیدہ سب سے عظیم جاری ہوا امام جعفر صادق کے زمانے میں, جب امام کا علم اتنا بڑھا کہ 4000 شاگرد ایک وقت میں ہوتے تھے. امام کے مقابلے میں کچھ اور مذاہب کھڑے گئے. ان میں ایک مذہب صوفیت کھڑا گیا, مذہب صوفیہ کھڑا گیا, جو عقیدہ حلول کے قائل تھے کہ یعنی میں اس منزل پہ کبھی اللہ ہو کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ گیا, اللہ میرے اندر آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے آج کل پار بنے ہوئے ہیں مراقبہ سینٹر. ٹھیک ہے جی, مراقبہ سینٹر دفتر شادی, وہاں 15 20 50 بندے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر شروع ساجی شادی اللہ 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 اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے کوئی ہوش میں نہیں رہتا, کہا جاتا ہے ان کے اندر اللہ, ان کے اندر اللہ آ گیا. اسے کہتے ہیں حلول. یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے. نہ کوئی چیز اللہ میں سما سکتی ہے, نہ اللہ کسی میں سما سکتا ہے. جی اب وہ ایک منزل آ جاتی ہے نا, ہمارے پیر صاحب اب وہ منزل پہ آ گئے ہیں. اب میرا پیر نہیں بول رہا, اندر اللہ بول رہا ہے. میرا پیر نہیں بول رہا, میرے پیر میں اللہ بول رہا ہے. اسے کہتے ہیں حلول. سمجھ آ گئے میرے بھائیوں؟ اسے کہا جاتا ہے حلول. اب سمجھ آ گیا, پہلے کبھی نہیں کسی نے بتایا تو میرا جرم نہیں, آج کوئی طالب علم نے آپ کو بتا دیا. میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. اللہ میں حلول کا عقیدہ رکھنا حرام ہے. نہ اللہ کسی میں آتا ہے, نہ کوئی اللہ میں جاتا ہے. محمد بلند کر ٹھیک ہے. اور ایک بدبختوں نے یہ گھڑا ایک فرمان علی عرفان آپ کو کام آئے گا, معصوم کی طرف منسوخ کر دیا کہ معصوم نے کہا لنا مع اللہ حالات, ہمارے اللہ کے ساتھ وہ حالات ہو جاتے ہیں کہ نحنو ہوا ہم وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ گھڑی گئی حدیث معصوم کے ساتھ منسوب کی گئی, لیکن یاد رکھنا, چلو یہ بھی موضوع میں بات آ گئی, سن لو. کروڑوں حدیثیں بھی شادی تمہاری معصوم کے سامنے موجود ہوں. معصوم نے ایک اگر شادی کلیہ دیا ہے, ایک فارمولہ دیا ہے. ہماری حدیث تم سنو, اس حدیث کو قرآن کے ساتھ ملاؤ. سنو بچے سنو, اس ہماری حدیث کو فرمان کو قرآن کے ساتھ منطبق کرو, قرآن پہ لے آؤ. اگر قرآن کے خلاف ہو
جگار ہمارے اس حدیث کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، حق وہ ہے جو قرآن میں لکھا۔ سبحان یہ نہ کہنا میں نے معصوم کا فرمان پڑھ لیا ہے، میں نے فلاں معصوم کی حدیث پڑھ لی ہے۔ علی فرماتے زمین بنانے والا میں ہوں، اللہ آسمان بنانے والا میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، بارے برسانے والا میں ہوں، اولاد دینے والا میں ہوں، اولاد کی تصویر کشی کرنے والا میں علی ہوں۔ جو قرآن کے خلاف ہو وہ علی نہیں کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن کے خلاف ہو وہ علی نہیں کہہ سکتا، وہ علی نہیں نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو لہذا عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ حلول کا عقیدہ ہمارے ہاں باطل عقیدہ ہے، نہ اللہ کسی میں سنا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اللہ سے سنا سکتا ہے۔ برکت مکان حلول تغیر، اللہ میں تغیر کو مدد تبدیلی نہیں ہوتی۔ پہلے میں نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، نطفے کے ذریعے استقرار ہوا، ٹھیک ہے جی، 9 ماہ مختلف ساختیں تبدیل ہوتی رہی، بچہ بن کے میں کائنات میں آ گیا، بچہ تھا، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر مر گیا۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اللہ میں نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ پہلے بچہ تھا، پہلے اللہ عرفوں کے بل چلتا تھا، اللہ کھیلتا ہوگا، اللہ میرا بچہ تھا، پھر جو ہے اللہ تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر اللہ جوان ہو گیا، پھر اللہ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا۔ نہ یہ تبدیلی آپ کے اور میرے اندر ہے، لیکن اصل اللہ میں یہ تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرکب مقام حضور تغیر مرئی، مرئی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دکھائی دینا۔ ہمارا اللہ وہ ہے، نہ آج نظر آیا ہے، نہ پیچھے کبھی نظر آیا، نہ قیامت کو نظر آئے گا، نہ ظاہر میں نظر آتا ہے، نہ خواب میں نظر آتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے ہمیشہ نظر وہ چیز آتی ہے جو وجود رکھتی ہے، نظر وہی چیز آتی ہے جو وجود رکھتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری کے کیا معنی ہوئے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا جی۔ بعض لوگوں کا ہے عقیدہ چلو یہاں تو نہیں نظر آتا، قیامت کے دن نظر آئے گا، میدان محشر میں اللہ نظر آئے گا۔ نہ، مذہب آل محمد کا، مذہب جعفر صادق کا عقیدہ یہ ہے اللہ نہ کل نظر آیا ہے، نہ آج نظر آئے گا، اور نہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اللہ نہ ظاہر میں نظر آتا ہے، نہ ہی خواب میں نظر آتا ہے، نہ ہی نیند میں نظر آتا ہے۔ مرکب مکان حلول تغیر بری احتیاج، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی طرح بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور مرکب مکان حلول تغیر بری احتیاج شرکت، شرک کیا مانی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا توحید کے جیسا 4 قسم ہے نا، وہ آدھی رہ گئے تھے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی العبادہ۔ اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا واجب، اللہ کو ان کے کام میں ایک ماننا واجب، اللہ کو اس کی صفات میں ایک ماننا واجب، اللہ کو اس کی عبادت میں ایک ماننا واجب۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ۔ سجدہ کس کو میرے عزیزو؟ صرف اللہ۔ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی سنو، اور میری آواز جا رہی ہے کہ ہم کعبہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے۔ آگے بات کی سمجھ؟ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا حرام ہے۔ عبادت بس اللہ کی ہے، سجدہ بس اللہ کا ہے۔ تمہاری فکر تو اتنی جو ہے محتاط ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا سجدوں پہ سجدے، کبھی کسی کو سجدہ، کبھی بے جان کو سجدہ، کبھی کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ چلو میں یاد ہو گیا جو ہے کتاب نہیں کہنا چاہتا، یاد
عبادت کرنا منع کیا گیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کرنا منع کیا گیا۔ اگرچہ بندہ نماز کیوں نہ پڑھا، کیوں ممکن ہے دیکھنے والے کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ اللہ کو کر رہا ہے یا آپ کو کر رہا ہے۔ تمہاری فکر تو اتنی بے محتاط ہو، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، خدا کو سجدہ کرنا چاہیے، بس خدا کو سجدہ ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں واحد، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے افعال میں، اللہ اپنی عبادت میں۔ تو یہاں کیا کہا؟ شرکت، یعنی اللہ چاروں جو ہے جو شرکت کی قسمیں، شرک کی قسمیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کام میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ آخری صفت اور یہ بات ہے مرکب، مقام، حلول، تغیر، مرئی، احتیاط، شرکت، صفت زائد۔ اس کا معنی سمجھتے میرے ضلع صفت زائد کیا ہوتی ہے؟ میں اور ہوں، میرے اندر علم والی صفت اور ہے، میں اور ہوں، اگر میں سخی ہوں تو سخاوت والی صفت اور ہے، اگر میں بہادر ہوں، شجاع ہوں، شجاعت میں تو میں اور ہوں، شجاعت اور ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ اور ہے اور اللہ کی صفات اور ہے۔ سمجھنا کہ اللہ اور ہے اور اللہ کی صفات اور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تھا، صفات بعد میں آئی۔ ریز کر دینا صفت ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ رب ہونا صفت ہے، خلق کرنا صفت ہے، دیکھنا صفت ہے، ٹھیک ہے۔ بصیر ہونا صفت ہے، علیم ہونا صفت ہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے تھا، علیم بعد میں بنا، اللہ پہلے تھا، رازق بعد میں بنا، اللہ پہلے تھا، خالق بعد میں بنا۔ تو اتحاد جتنی دیر تک خالق نہیں تھا تو کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سمجھ میں جاتی ہے کہ ہماری صفت اور ہے، ذات اور ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفت ایک ہے۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی اللہ کی صفت ہے۔ بہت حق ہوا ہے آل محمد کا دین پہنچانے میں۔ کائنات میں کسی نبی کے بیٹے بھی ایسے نہیں ہوئے جیسے علی اور زہرا کے بیٹے ہوئے۔ رب روایات کے الفاظ میں بقا علی ابی خمسۃ و ثلاثون سنہ، بعض روایت میں 40 سال چاہیے، بعض روایت میں 35 سال۔ سید سجاد بابا جب پانی آتا تھا رو پڑتے تھے، جب سامنے کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے رو پڑتے تھے۔ جب کہا جاتا تھا مولا یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ ہاں میں اپنے ماں باپ کو پیاسا کہ میں 3 دن جو ہے وہ بابا اور بھائیوں کو میں نے جو ہے پیاسا دیکھا ہے، اور میں کیسے جو ہے پانی پی سکتا ہوں؟ میرا بابا پیاسے شہید ہوا، میرے بھائی پیاسے شہید ہوئے، ہمارے اصحاب و انصار پیاسے شہید ہوئے۔ شہاب الدین زہری روایت کرتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد آیا امام کی خدمت میں، آ کے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، میں آپ کو دعوت دینے نہیں آیا، رب اکبر اللہ کے آخر کو کرے۔ میرے سجاد امام کی چیخیں نکل گئی، میرے امام نے رو کے کہا جب سے میں نے اکبر کی لاش کو
بڑی شہزادی سیدہ زینب نے کہا بیٹا سجاد کون آیا تھا؟ کہا پھوپھی اما شہاب الدین زہری آیا تھا۔ کیا کہنے آیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ میرے بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے وعدہ کر لیا میں ضرور آؤں گا۔ خدا کا منبر کی قسم روایت ہے علی کی بیٹی کہتی ہے اے بیٹا سجاد شہاب الدین زہری کو کہے پردے کا انتظام کرنا میں علی کی بیٹی ہوں۔ پردے کا انتظام کرنا میں علی کی بیٹی بھی ہوں۔ مستورات بنی ہاشم بھی آئیں گی۔ عدالت وقت مقرر ہو گیا۔ سید سجاد کو صدر محفل میں جگہ دی گئی۔ ایک روایت میں روزہ خان نے مسائل پڑھنا شروع کیا، اتنا گریا ہوا تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میت بڑی ہو نا بندے کام ہوتے ہیں، لیکن میت کی وارث میں بیٹی آ جائے یا میت کی وارث میں بہن آ جائے تو بندے زیادہ ہوتے ہیں، گریا سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں لوگ گریا کر رہے تھے، کیا وہ تو سجاد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں نے کتنا زیادہ گریا کیا ہوگا، بس لوگ جو ہے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لوگ ہوش سے اضافہ ہوا۔ شہاب الدین زہری نے دیکھا کہ جہاں امام کو میں نے بٹھایا تھا وہاں امام موجود نہیں ہے۔ امام کو دیکھا جلدی سے، کہاں دیکھا؟ امام وہ دروازے پہ کھڑے تھے جہاں سے شادی ہونے والے آئے تھے۔ اللہ شہاب الدین زہری کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کو وہاں بٹھایا تھا، آپ ایک دروازے پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اللہ امام کے رونے کی دو جواب ملتے۔ امام نے پہلا جملہ کہا کہ تجھے معلوم نہیں اس مجلس میں میں اکیلا نہیں، میری دادی زہرا بھی آئی ہوئی، میری دادی زہرا بھی آئی ہوئی ہے، اس لیے میں نے آپ کا مقام یہ چنا ہے۔ اور دوسرا میں اس جگہ پہ دروازے پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جب میرے بابا حسین پہ رونے والے واپس گزریں گے میں ہر ایک کا شکریہ ادا کروں گا۔ اے میرے ہونے والوں تمہارا شکریہ، یہی وجہ کہ اللہ جب قیامت کا دن ہوگا دروازہ جنت میں سہارا کھڑی ہو جائے گی، آواز دے کے کہے گی پروردگار میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والی ایک ایک آنکھ جنت میں جائے گی۔ اللہ